بلالولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ کریم کی بے حد حمد و ثنا، درود احمد النبی والا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درگزر کرنے کے بعد، محترم بزرگ دوستوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے الہ العالمین ہمارا آنا بیشنا اس بارگاہ کے اندر منظور فرمائی، اور اس کو کل بروز قیامت اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنایا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے سورہ بلد کی 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی باتیں چل رہی تھیں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے جانا، کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی تھی، اور وہاں پر سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کی تعمیر اپنے دستے مبارک سے کی، اپنے ہاتھ مبارک سے کرتے رہے، اس مسجد کا تھوڑا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ وہ شہر مدینہ جس کا قدیمی نام یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم لگے، اللہ رب العزت نے اسے یثرب نہ رہنے دیا بلکہ وہ ہر بیماری کی شفا بن گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، جو 7 سواریاں تھیں ان کی خاک اڑی، مدینہ کی خاک اڑی، اور بعض لوگوں نے کوئی کپڑا اپنے ناک پہ رکھا، منہ پہ رکھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا دیا، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ جو مدینہ کی خاک ہے، یہ جو مدینہ کی مٹی ہے، اللہ رب العزت نے اس مٹی کے اندر، اس خاک کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھی، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محدثین روایت کرتے ہیں کہ جس کو برص کی بیماری ہو، وہ مدینہ کی خاک لے کر اپنی برص والی بیماری پر وہاں پر اسے ملے، اللہ رب العزت اسے برص کی بیماری سے شفا یاب فرما دے گا۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کا وہ شہر مدینہ کہ اسی خاک کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محدثین روایت پیش کرتے ہیں، حدیث لکھتے ہیں کہ شہر مدینہ کی خاک، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر بیماری کی شفا رکھی، اور وہ شہر مدینہ جس کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ امن کا شہر ہے، جو اس شہر کے اندر آ گیا اس کی زندگی ختم ہو گئی، جنت البقیع میں مدفن ہو گیا، وہ خوش بخت اور نصیب جو جنت البقیع میں مدفن ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اٹھایا جائے، اور مدینہ وہ شہر کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اس شہر کی حفاظت کرنے والے اللہ رب العزت کے پیارے فرشتے ہیں. قیامت کے نزدیک دجال جب اس کی طرف منہ کرے گا، مدینہ المنورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ان 7 دروازوں پر اللہ رب العزت کے 2 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے. اور تو جا سکے گا لیکن وہ مدینہ المنورہ میں داخل نہیں ہو سکتا. اور محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ المنورہ وہ شہر ہے کہ جس کے باسیوں پر ظلم کرنے والا، وہاں کی جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم کرنے والا، ان کو تکلیف دینے والا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ملعون ہے. اور ملعون صرف ملعون نہیں بلکہ وہ نمازیں ادا کرتا رہے، فرض اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پڑھتا رہے، نہ اللہ رب العزت اس کے فرض کو قبول فرمائیں گے نہ اس کے نوافل کو قبول فرمائیں گے. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ شہر مدینہ میں رہنے والے وہ لوگ جن کو کوئی تکلیف دے گا، اگر وہ نمازیں ادا کرتا رہے، وہ ظالم فرض پڑھتا رہے، نفل پڑھتا رہے، اللہ رب العزت نہ اس کے نوافل ادا کریں گے نہ اس کے جو فرض ہے وہ اللہ رب العزت اس کے قبول فرمائیں گے. محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث کہ مدینہ المنورہ کے باسیوں کو تکلیف دینے والا جہنم اس طرح پگھلایا جائے گا جس طرح کہ نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. اور محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ وہ شہر ہے کہ جس شہر کے اندر اگر اس کی زندگی ختم ہو گئی، اس کی موت آ گئی، اللہ رب العزت اس پر جہنم حرام کر دے گا. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر مدینہ سے اتنی محبت تھی کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر کے جو پھل ہوا کرتے تھے جب آپ کے پاس آتے صرف آپ نوش نہ کرتے، صرف کھاتے نہیں بلکہ اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر اسے چومتے، آنکھوں میں لگاتے، پھر نوش کرتے. اللہ کے محبوب کو مدینہ سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ مدینہ میں جو پھل آتا تھا اسے کھاتے بعد میں دستے مبارک میں پہلے آتا، اسے چومتے پھر آنکھوں پہ لگاتے. اور محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عجوہ کھجور جو مدینہ المنورہ کی ہے بڑی ہی پسند تھی. محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کا پھل بھی قرار دیتے تھے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر مدینہ سے اتنی محبت اور پیار تھا. فرمایا کہ وہاں پہ محدثین فرماتے ہیں کہ جب آپ مکہ المکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد سب سے افضل یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے عقد پر حاضری دیں اور اس ادب کے ساتھ جائیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ آپ مدینہ شہر کے اندر سواری پہ نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے کہ یہ مدینہ وہ شہر ہے جس شہر کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم لگے تھے، امام الانبیاء چلے تھے. آپ نے ساری زندگی مدینہ کے اندر آپ نے سواری نہیں کی اور یہ دعا کرتے رہے کہ الہ العالمین میری زندگی آخری سانسیں مدینہ المنورہ میں ختم ہو جائیں. اور امام مالک جب پہلی دفعہ مدینہ المنورہ میں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے تلامذہ بھی تھے، آپ کے شاگرد بھی تھے،
اور جب مدینہ کے قریب پہنچے آپ نے اپنی جوتیاں اتار لی، ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ پرانی بلڈنگ آتی، آپ وہاں اس کو چومتے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، پرانی بلڈنگوں کو چوم رہے ہیں، جوتیاں اتار دی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پہ جا کر حضرت امام مالک حاضری دیتے ہیں۔ جب فارغ ہوتے ہیں تو آپ کے شاگرد آپ سے سوال کرتے ہیں، اے استاد جی بتائیے، جب مدینہ المنورہ کے قریب پہنچے آپ نے جوتیاں اتار لی، پرانی بلڈنگیں آتی تھیں، آپ اسے چومتے تھے، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت امام مالک کی بات سنے، اتنا بڑا امام کیا جواب دیتے ہیں اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو؟ فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والوں، جب مدینہ المنورہ قریب آیا میں نے جوتیاں اس لیے اتار لی تھی کہ یہ مدینہ وہ شہر ہے جس شہر کی گلیوں میں، جس شہر کی زمین پر آپ کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں۔ میں نے اس لیے اتار دی کہیں میری جوتی اس مٹی پہ نہ آ جائے، اس قدم پہ نہ آ جائے جہاں محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں۔ اور دوسرا جواب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پرانی بلڈنگوں کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ پرانی بلڈنگیں ہیں، بظاہر تو میں ان کو چوم رہا ہوں لیکن اصل میں محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نگاہوں کو چوم رہا ہوں کہ جو نگاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بلڈنگوں پر پڑی ہے۔ اور حضرت امام مالک نے صرف ایک فرضی حج کیا تھا، آپ حج پڑھ کے جلدی واپس مدینہ کی طرف لوٹے اور دعا کرتے رہے کہ الہ العالمین میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری زندگی میں اتنی مہلت دے دیجیے گا کہ واپس پلٹ کر میں مدینہ میں آ جاؤں۔ اور ساری زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی اور پڑھائی، مدینہ المنورہ میں رہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام مالک کو موت بھی وہاں مدینہ میں دی، اور ان کی قبر اطہر بھی جنت البقیع میں موجود ہے، جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر ہے۔ ان کی شمال کی طرف حضرت امام مالک رحمہ اللہ آپ کی قبر اطہر وہاں پر آج بھی موجود ہے۔ مدینہ شہر جس سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی، پیارے محبوب کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا کریم حرم بھی تیرا ہے، کعبۃ اللہ بھی تیرا ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ مولا کریم اس مدینہ المنورہ کو دو درجے رحمتوں سے نواز دے، برکتوں سے نواز دے۔ تو اگر مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی شریف میں آپ ایک نماز پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو 1000 نماز پڑھنے کا ثواب عنایت کرے گا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا ہے، اور محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی شریف میں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں پڑھی، اللہ رب العزت نے اسے جہنم سے نجات عنایت کر دی۔ اسی لیے جو بھی حاجی جائے کوشش کرے کہ وہ 40 نمازیں لگاتار امام الانبیاء کی مسجد نبوی شریف میں ادا کرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد نبوی شریف جس کا میں ذکر کر رہا تھا، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر فرمائی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تربت انور ہے، وہاں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ہیں، وہاں پہ ساتھ ہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ان کا حجرہ مبارک تھا، اور جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں،
یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجر مبارک تھا اور ان دونوں کے حجر مبارک بالکل آپس میں ملے ہوئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے حجر مبارک میں کوئی باتیں کرتا تو حضرت حفصہ سن لیتی. جب وہاں سے باتیں ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی سن لیا کرتی تھی. اور اسی میں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں گفتگو بھی فرما لیتی. اور جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک جب آپ کا اختتام ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرما گئے، تو سب سے پہلے 7 ہجری کو مسجد نبوی شریف کی پہلی توسیع ہوئی. اور پھر 17 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف کی توسیع فرمائی. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آپ کا حجر مبارک تھا، اب یہ بھی جگہ مسجد نبوی شریف میں توسیع میں آتی تھی. صحابہ کرام نے عرض کی حضرت حفصہ سے کیا آپ یہ حجر مبارک دے دیں، ہم مسجد نبوی شریف کی توسیع کرنا چاہتے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار ہونے لگی، اجازت نہ دی. آپ کے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فرمایا کہ حفصہ اس حجر مبارک کی اجازت دے دیں، ہم مسجد نبوی شریف میں اس کی توسیع کرنا چاہتے ہیں، یہ جگہ مسجد نبوی شریف میں آئے گی. تو زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھا کرتی تھی، میرے حجر مبارک کے اندر آیا کرتے تھے، اور وہاں پہ حضرت حفصہ کے پاس آپ کی دیوار میں ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی، اور اس کھڑکی سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی شریف میں دیکھ لیتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک میں دیکھ لیتی. اب جب امام الانبیاء دنیا سے آپ وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے، آپ وہی کھڑکی تھی، اسی کھڑکی سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کو دیکھا کرتی تھی. رونے لگی، کہنے لگی کہ میں اس کھڑکی سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور کو دیکھ لیتی ہوں، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میری ایک شرط ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے. آپ نے فرمایا بیٹی بتا تیری کیا شرط ہے؟ کہنے لگی کہ صرف میری یہ شرط ہے، آپ مسجد نبوی شریف کی توسیع کریں، لیکن اس کھڑکی کو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھا کرتی تھی، یہ اس کھڑکی کو بند نہ کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹی بالکل صحیح بات ہے، اس کھڑکی کو ہم بند نہیں کریں. اور آج جب جنوب کی جانب آپ جاتے ہیں، جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ہیں، جہاں پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس کی طرف دروازہ جاتا ہے، اس کے ساتھ والی جو کھڑکی موجود ہے، آج بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر آج تک یہ وہی کھڑکی ہے جہاں پیاری حفصہ کے حجر مبارک کے اندر سے یہ کھڑکی لگی ہوئی تھی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ دیکھا کرتی تھی. آج بھی اسی حالت میں وہ کھڑکی موجود ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مسجد نبوی شریف کی جو دوسری توسیع ہوئی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں 17 ہجری کو ہوئی تھی، اور تیسری جو توسیع ہوئی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں 29 ہجری کو ہوئی. اور چوتھی مرتبہ خالد بن ولید خلیفہ ولید بن مالک نے کی تھی. اور 5ویں مرتبہ جب ولید بن مالک نے مسجد نبوی شریف کی توسیع فرمائی تو پھر پتھروں سے مینار بھی بنائے گئے. یہ پہلی دفعہ بنے تھے. 88 ہجری کو پہلی دفعہ ولید بن مالک نے مسجد نبوی شریف کی جب چوتھی مرتبہ توسیع فرمائی تو اس میں مینار بھی بنائے گئے تھے، اور وہ جو پتھروں کے مینار بنے
اور 5ویں مرتبہ عباسی دور حکومت نے 165 ہجری کو پھر مسجد نبوی شریف کی توسیع فرمائی. پھر 6ٹھی مرتبہ 888 ہجری کو توسیع ہوئی. 7ویں مرتبہ 923 ہجری کو توسیع ہوئی. 8ویں مرتبہ سعود بن عبدالعزیز نے سن 1951 میں پھر اس کی توسیع فرمائی مسجد نبوی شریف کی. اور 9ویں مرتبہ 1979 سے لے کر 1992 تک مسجد نبوی شریف کی توسیع کی گئی. اور پھر اس کے بعد سن 2000 میں مسجد نبوی شریف کی توسیع کی گئی. اور جب یہ توسیع ہوئی اتنے وہاں پر مسجد نبوی شریف میں 7 لاکھ نمازی بیک وقت امام الانبیاء کی مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر آج تک مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوئی. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد نبوی شریف کہ جہاں محمود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا اصحاب صفہ کا چبوترا بھی تھا. وہ اصحاب صفہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی تھی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس چبوترے پہ بیٹھ کر اپنے پیارے صحابہ طالب علموں کو امام الانبیاء دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور وہ چبوترا 40 فٹ لمبا تھا, 2 فٹ اونچا تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک 3 اسے سیڑھیاں لگی ہوئی تھی, وہاں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے وہاں چبوترے پہ جاتے, اپنے طالب علموں کو دین کی تعلیم دیتے. آج بھی وہ مشرق کی سائڈ پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج بھی وہ اصحاب صفہ کا چبوترا موجود ہے. اور اس کے بالکل سائڈ پر جنوب والے طرف سے وہ دروازہ جس سے باب جبریل کہا جاتا ہے. اور یہ وہ دروازہ ہے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں بیٹھے ہوتے ہیں, مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوتے ہیں. محمود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتا, اللہ رب العزت کا کلام لے کر آتا, قرآن کریم کی آیات لے کر آتا. جب وہ انسانی شکل و صورت میں آتا, یہی باب جبریل تھا. اسی دروازے سے انسانی شکل و صورت کی طرف آتا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا تو جھوم جھوم کر آتا, جھوم جھوم کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. تب کہا تھا اقبال نے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے رقص کرتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, اپنی پلکوں سے دریار پہ دستک دینا, ارے اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ گیا. یہ وہی جب باب جبریل ہے کہ جس دروازے سے جبریل امین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہی لے کر آتا, انسانی شکل و صورت میں آتا تو جھوم جھوم کر آتا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ جبریل اللہ رب العزت کا کلام لے کر آ رہا ہے, اللہ رب العزت کا قرآن لے کر آ رہا ہے. تو پیارے اقبال کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے رقص کرتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, اپنی پلکوں سے. یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر اونچی آواز ہوئی, ساری تمہاری نمازیں ضائع ہو جائیں گی, تمہارے نوافل ضائع ہو جائیں گے, پوری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اپنی پلکوں سے, یعنی یہ جو آنکھ کی پلکیں ہوتی ہیں, فرماتے ہیں اپنی پلکوں سے دریار پہ دستک دینا, اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ. واللہ رب العزت نے فرمایا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ لوگوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو کم رکھو, اپنی آواز کو اونچی نہ ہونے دینا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اگر نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو گئی تمہارے نوافل ضائع ہو جائیں گے, تمہاری نمازیں ضائع ہو جائیں گی, تمہارے حج ضائع ہو جائیں گے, تمہاری عمریں ضائع ہو جائیں گی, تمہاری پوری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کو نہ ہونے دینا. اللہ رب العزت کی
کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں ماحول سے محبت رکھنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔